السلام علیکم عزیز طالبات، کیا حال چال ہیں؟ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ بہت اچھے ہوں گے۔ بیٹا پڑھائی کی طرف آئیں۔ پڑھائی کے لیے ہم نے آج 9واں لیکچر ہے، جمعۃ المبارک ہے اور 25 تاریخ ہے، 12واں مہینہ اور 20 سال ہے۔ بیٹا ہم علم کی شمع ایک کہانی پڑھ چکے ہیں۔ یہ کہانی یاد ہے؟ کہانی میں یہ ہے کہ ایک لڑکی ہے شمع، جس کو علم حاصل کرنے کا شوق ہے، پھر آگے پڑھانے کا بھی شوق، کیونکہ وہ اپنی ٹیچر مس ریحانہ سے بہت متاثر ہوتی ہے، جو بہت محبت کرنے والی خاتون ہوتی ہیں، اور ان کے زیر اثر وہ بھی تعلیم دینا چاہتی ہے۔ وہ پھر اسکول ٹیچر بن جاتی ہے 12ویں جماعت کے بعد۔ اشتہار دیکھتی ہے تو اس میں کشمیر کی رہنے والی ہوتی ہے، اور اشتہار دیکھتی ہے اور نوکری کا جاب کر لیتی ہے ایز اے اسکول ٹیچر۔ کچھ عرصے بعد 2005 8 اکتوبر کو ایک خطرناک زلزلہ آتا ہے، جس میں بہت سی جانی نقصان ہوتا ہے، مالی نقصان بھی اور جانی نقصان بھی ہوتا ہے، اور اس نقصان کی وجہ سے وہ خود بھی زخمی ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کے کلاس کے بچے بھی زخمی ہوتے ہیں، اور کچھ بچے انتقال کر جاتے ہیں۔ جو بچ جاتے ہیں ان میں سے کئیوں کے والدین کے انتقال ہو جاتا ہے، تو وہ بھی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں جیوں گی تو ان بچوں کے لیے زندہ رہوں گی، تاکہ ان لوگوں کو میں تعلیم دے سکوں اور ان کی زندگی سنوار سکوں۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے صفحہ نمبر 107 اور 108 اور آپ نے سوال نمبر اس کا 4 ہے، ایکسرسائز میں دیکھ لیں، یہ والا محاورات کو اپنے جملوں کمر دوہری ہو جانا، یعنی ذمہ داریوں کا بوجھ بانٹنا، مدد کرنا، سبیل نکالنا، راستہ نکالنا، حواس بحال ہونا، حواس درست ہونا، تقلید کرنا، پیروی کرنا۔ ان کے میننگز آپ کو لکھوائے ہوئے ہیں، ویسے بھی بک میں لکھے ہوئے ہیں، ان کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہوم ورک یہ لکھا ہوا ہے میں نے۔ اردو ہوم ورک سبق علم کی شمع کا سوال نمبر 4 کر کے لائیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم لوگوں نے 2 پیجز ہیں، یہ ہم کریں گے صفحہ نمبر 7 اور 8، 107 108۔ جملوں پر کہانی کی ترتیب کے لحاظ سے نمبر لگائیے۔ 12ویں جماعت کے بعد میں نمبر بولتی جاؤں گی اور سنٹینس بولتی جاؤں گی۔ پہلا سنٹینس جو ہے 12ویں جماعت کے بعد شمع اسکول میں پڑھانے لگی، نمبر 4 ہے۔ بچے رو رو کر اللہ سے فریاد کر رہے تھے، نمبر 10 ہے۔ میں نے آلریڈی لگائے ہوئے ہیں، یا تو میں نے پڑھ کے پورے سارے اچھی طریقے سے۔ اسے جب ہوش آیا تو کچھ بچے اس کی عیادت کو پھول لے کر آئے تھے نا، یہ 13واں نمبر ہے۔ شمع کشمیر کے ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی، نمبر 1 پہلا جملہ ہے۔ وہ بچوں کو بہت شوق اور لگن سے پڑھاتی تھی، نمبر 5 جملہ ہے۔ بچے عید کے انتظار میں خوش دکھائی دیتے تھے، نمبر 8 جملہ ہے۔ وہ بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی اور اپنے والد کا ہاتھ بٹانا چاہتی تھی، نمبر 6 جملہ ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہا ہے بچوں؟ وہ اپنے مرحوم ماں باپ اور بہن بھائیوں کو یاد کر کے بہت دکھی ہو رہی تھی، 12واں جملہ ہے۔ وہ بچوں کو سینے سے لگائے اللہ سے دعا کر رہی تھی، 11واں جملہ ہے۔ اچانک شدید، یہ آپ لوگوں نے کتاب نکالنی ہے، پیج نمبر نکالنا ہے اور پینسل سے اس کے آگے نمبر لگاتے جانا، جیسے میں بول رہی ہوں۔ شدید زلزلے کی وجہ سے آدھی زمین بوس ہو گئی، 9 نمبر ہے یہ والا جملہ۔ آدھی زمین بوس ہو گئی، زمین پھٹ گئی اور پھٹ کر نیچے گر گئی، زمین ٹوٹ گئی ایک طرح سے۔ اس کے والدین غربت کے باوجود بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلا رہے تھے، نمبر 2 جملہ ہے یہ کہانی کے حساب سے۔ اب اس کی زندگی کا مقصد صرف علم کی شمع جلانا ہے، 15واں جملہ ہے۔ رمضان المبارک مہینہ آ گیا، رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا، نمبر 7 جملہ ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ میں ان بچوں کے لیے زندہ رہوں گی جن کا کوئی سہارا نہیں رہا، 14واں جملہ ہے۔
وہ بچپن ہی سے اپنی ایک استانی سے متاثر ہو کر استانی بنے. نمبر 3 جملہ ہے. اب جب ان کو جملوں کو یہ صحیح طریقے سے لائن وائز لکھیں گے نا ہم تو یہ ایک خلاصہ بن جائے گا. اب آپ لوگوں نے ان نمبر جو میں نے لکھوائے ہیں نا ان کو اسی ترتیب سے لکھی اور دیکھی کہ یہ جملے کہانی کا خلاصہ کر رہے ہیں. یہ جملے کہانی. اب یہ ریٹن کام آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے نا. اب آپ اپنے آرام سے یہ کر لینا ہے. ٹھیک ہے بیٹا کہ یہ جملوں کو درست ترتیب بتا دی ہے نا. اس کو لکھیں گے نا تو وہ ترتیب آپ کی مکمل اور صحیح ہو جائے گی. ٹھیک ہے کر لیں گے. کہ نہ ان دو لفظوں کا درست استعمال. یہ نہ یہ کہ اور یہ کہ. مس شمع نے سوچا کہ مجھے علم کے لیے زندہ رہنا چاہیے. ڈیش لائق نہ بنو اور خوب محنت کرو. یہ نالائق نہ جو ہے نہیں کے معنی میں آتا ہے اور یہ نہ بنو نہ کرو یہ چیز. آپ نے کہا تھا کہ کل اردو کی کتاب نہ لانا نہیں لے کر آنا. درمیان میں آتا تو یہ والا آتا ہے, شروع میں آتا تو یہ والا آتا ہے نہ. مجھے اندازہ تھا کہ آپ کے پاس یہ کتاب ضرور ہوگی. سمجھ آ گیا. آپ نیکسٹ چلیں آگے. قواعد. نظر کو مذکر جملے میں تبدیل کیجیے. ہماری استانی صاحبہ ایک شفیق معلمہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین شاعرہ, مقررہ اور مصنفہ ہیں. ابھی ان کو ہمارے استاد صاحب ایک شفیق معلم اوپر ہی لکھ لیں. ہمارے استاد صاحب ایک شفیق معلم ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین شاعر, مقرر اور مصنف بھی ہیں. اب جملے میں زیادہ تبدیلی نہیں آئی, گرامر کے ساتھ اس کا ریلیشن نہیں تھا. ہمارے آئے گا, ہماری کی بجائے ہمارے استاد صاحب آئے گا. بس یہاں ایک چینج آتا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی چینج نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا. اس کو آپ نے لکھ لینا ہے تاکہ پینسل سے, تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ اس میں کیا چینجز ہیں. ہمارے استاد صاحب ایک شفیق معلم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین شاعر, مقرر, اوپر لکھا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں, نظر آ رہے ہیں, مقرر اور مصنف بھی ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ آج آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے. نیکسٹ ویک پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.